مطلب جو سے اسٹریٹ لینگویج ناؤز باللہ استعمال کر رہے ہیں، تو اساتذہ یہاں سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ کہ بھائی آپ پھر سیکھنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ہمارے سامنے پھر دیکھو نا آپ کے اندر جو سی چیزیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ اور آپ جانے ہیں، لیکن میں چیز یہ کہ مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ آ کے جہاں پہ مطلب تو مطلب یہ نہیں کہ اساتذہ کچھ بھی آپ منہ سے بولو اور یہ باتیں ناؤز باللہ باقی سارے سنتے رہیں کہ ہاں جی مطلب ٹھیک ہے آپ صحابہ کے بارے میں یہ چیز کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ خاموشی سنتے رہیں۔ تو لیکن یہ بتاؤ چلو دیکھتے ہیں کہ اور آتے ہیں نہیں آتے، لیکن ایک نے تو بتا کے پروف کر دیا ہے کہ میں چیز یہ کہ مطلب ویری کلوز مائنڈیڈ، تو مطلب نہیں سننا چاہتے ایکسیپٹ اپنے ٹیچر کو جو ان کے ٹیچر ہیں، انجینئر کے علاوہ بالکل کان بند ہے، مطلب وہی جو سا اللہ تعالیٰ نے کہا نا سمن بکمن یونیفارم لا یرجعون، کہ اللہ کہ یہ جب آنکھیں بند ہیں کان بند ہیں تو مطلب ہارٹ آر سیل تو پھر آپ کو کوئی چیز نہیں آئے گی نظر آئے، تو بس یہ اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب کسی دن موضوع رکھیں کہ مقلد اور غیر مقلد کا بھی، اس پہ بھی پھر انشاءاللہ گفتگو کریں۔ جی جی انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ ایک عجیب حدیث ہے بخاری شریف میں نا، یہ حدیث میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ غزوہ حدیبیہ کے بیان کتاب المغازی میں ہے، یہ 4179 حدیث ہے۔ 79 کہتے ہیں اس کو، 89 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 89 اچھا 89 یہ دیکھیں یہاں پر یہ مالک بن مغول جو ہیں وہ مالک بن مغول جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابا حسین سے سنا، اور وہ ابو وائل سے بیان کرتے ہیں کہ سہل بن جو حنیف رضی اللہ عنہما ہیں، ان سے جب جنگ صفین ہو رہی تھی نا، جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، سے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں حالات معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے سہل بن حنیف کے، تو انہوں نے کہا اس جنگ کے بارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر نازاں مت ہو۔ یہ دیکھو یہ صحابی رسول لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، میں یوم ابو جندل یعنی صلح حدیبیہ میں موجود تھا، اگر میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار ممکن ہوتا تو میں اس دن ضرور حکم عدولی کرتا۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام کے لیے اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں پر رکھا تو صورتحال آسان ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کر لی، لیکن اس جنگ کا کچھ عجیب حال ہے، اس میں ہم فتنے کے ایک کونے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا کونا کھل جاتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ صحابی رسول خود لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ اس جنگ کی ان چیزوں کے اندر نہ پڑو، کہ یہ اس میں اتنے فتنے ہیں، اتنے عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ ہم ایک جگہ سے چیز کو بند کر دیتے ہیں پھر وہ مسلمانوں کو لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ حدیثیں جو ہے نا اگر یہ امت کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اس اعتبار سے کہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک مطالبہ تھا، لیکن درمیان میں سے لوگ تھے اور وہ جو ہے نا ادھر ادھر کی جنگ کو بھڑکانا چاہتے تھے، تو نہ کسی کا یہ عقیدہ بنتا، نہ ہمیں بھی اتنا ٹائم ضائع کرنے کا وہ ہوتا، سمجھ آ رہی ہے نا۔ اور دیکھو نا صحابی رسول خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے عجیب عجیب فتنے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہیں، بند ہی نہیں کر سکتے ہیں صحابی رسول، تو یہاں پر عجیب عجیب ڈنڈیاں مارتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی اچھا ہے شاہ کہ صاحب ویسے دیکھیں ڈفرینٹ جو اسکول آف تھاٹس ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کوئی ہرٹ نہ ہو، ان کا جو ہے نا وہ سارا کانسیپٹ ایک ہی چیز کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ کسی اور چیز پہ بات نہیں کریں گے، یعنی توحید پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا حکم ہو یا احکامات پہ یا ان کی سیرت، کوئی صرف اور صرف ان کا من پسند جو ٹاپک ہے نا 2812 2812 2812 جو بھی آتا ہے 2812، پھر جب ہم ان کے سامنے لگا دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کسٹمرز آ گئے ہیں، میں بیزی ہوں، 5 منٹ بعد آؤں گا، مؤذن آ گیا۔ تو شاہ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ بس یہ ایک ایسی مطلب کانٹرڈکشن
کے اوپر جو ہے یہ سارا جو ہے نا مطلب نظام انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی 6x6 کی جو اکیڈمی ہے اس کا کھڑا ہوا ہے. اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ پتہ نہیں یہ ان کو اس حدیث کے اوپر بڑا ناز ہے. اس حدیث کے اوپر تو آپ نے خود دیکھا ہے، نوید بھائی نے، میں نے، آپ نے ان سے کافی جو ہے نا گفتگو کی ہے. ابھی تک تو باغی کے بے کے نقطے سے بھی آگے نہیں گئے ہیں. ہم نے کتنے آسان سوال رکھے ہیں کہ اس حدیث کے اندر آپ دکھاؤ نا، جو آپ نے اتنا لمبا چوڑا جو ہے نا تمہید اور یہ چیزیں باندھی ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے آپ لوگوں نے عجیب عجیب چیزیں ملائی ہیں، تو کدھر ہے اس حدیث میں؟ ابھی تک آپ کو کوئی جواب ملا ہے؟ ایمان سے آپ بتاؤ. بالکل اب نہیں. بھی اگر ان کے اندر کوئی دم خم ہے تو اوپر آئیں اور اس حدیث کے اوپر گفتگو کر لیں، دیکھتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کے خلاف بغضی ہے نا. دیکھو یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے. یہ حدیثیں ان کو پڑھنی چاہیے نا. یہ 6466 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سوری. یہاں پر دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ نا روایت کی ہے. یہ سعد بن ابی برتہ جو ہے نا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا. ہم بیٹھے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہی بیٹھے رہو. ہم نے کہا بیٹھے رہے ہو؟ ہم نے کہا ہاں جی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھ لی. پھر وہ عشاء تک کا ذکر کرتے ہیں. پھر عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نے فرمایا تم نے اچھا کیا یا ٹھیک کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. پھر فرمایا کہ ستارے آسمان کے بچاؤ ہیں. جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر بھی جس بات کا وعدہ ہے وہ آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی اور آسمان بھی پھٹ کر خراب ہو جائے گا. اور میں اپنے اصحاب کا بچاؤ ہوں. یہ دیکھیں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی فتنے اور فساد اور لڑائیاں. اور میرے اصحاب میری امت کے بچاؤ ہیں. یہ دیکھیں، جب اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی اختلاف و انتشار وغیرہ. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ ساری احادیث ان کے سامنے ہیں نا. یہ احادیث کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے نا اتنی صاف صراحت سے احادیث بخاری مسلم کے اندر آئی ہے. تو دجلی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر یہ اسی بخاری شریف کے اندر قسطنطنیہ کی فتح کے اعتبار سے کتنی حدیثیں ہیں. ام الحرام رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے. وہ جہاد کس کی اس میں ہوا ہے، وقت میں ہوا ہے. اس بحری بیڑے کو بنانے والا کون تھا؟ اس کو چلانے والا کون تھا؟ جرنیل کون تھا؟ امیر معاویہ تو اور کیا تھا. اللہ کے رسول تو ان کو خوشخبری دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان ان کو بھیج رہے ہیں سمندری سفر پر. اور بڑے بڑے صحابہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ام الحرام وغیرہ بڑے بڑے صحابہ اسی سفر کے اندر ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں. وہ تو خوش ہیں. ان کو تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں موصول ہوئی جو یہ لوگ ادھر جیریمی اکیڈمی میں بیٹھ کر رہے ہیں. عجیب سی بات ہے. اتنی صاف احادیث میں اگر شاہ جی اچھا میں شاہ صاحب، ایک سوال آیا ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں. جی جی شاہ صاحب یہ سوال ہے کہ کچھ کتابیں جو ہے نا مطلب جن کا صحیح معنوں میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بزرگان دین کے ساتھ جو ہیں وہ ریلیٹ کر دی جاتی ہیں جو علماء ہیں، تو اور پھر اس کے اوپر جو ہے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو یہ تحقیق کیے بغیر جو ہے ایسی کتابیں جو انہوں نے لکھی بھی نہیں ہوتی اور ان کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں لوگ، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ ارشاد فرما دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. پاگل پن ہے نا، جنون پن ہے نا، اور کیا ہے بھائی. سب سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر نا دیکھو، قانون عدالت میں جب آپ کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ سے کیا مانگا جاتا ہے کہ بھائی آپ ریٹن کوئی چیز ہمیں دے کے دے دو تاکہ ثبوت ہو. نہیں ہے تو گواہی دے دو، 2-4 بندوں کو پریزنٹ کر لو.
کوئی ویڈیو پروف ہے، کوئی واٹس ایپ کا ٹرائل ہے آپ کے پاس، کوئی میسج ہے، کچھ بھی ہے، آپ پریزنٹ کر لو اس کو. نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا عدالت اس کو بس جیل کے اندر ڈال دے گی؟ ایسے نہیں ڈالے گی نا بھائی، تحقیق کی جاتی ہے نا. تو اب اگر آپ ایک بڑے صاحب بزرگ صاحب شریعت بندے کے اوپر جو ہے نا، جو مسلمان ہے، پکا ٹکا مسلمان ہے، اور اس کی ولایت اور بزرگی کی جو ہے نا صدیوں سے مسلمان گواہی دیتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے بڑے اولیاء کرام ہیں، تو ان کی کتابوں میں اگر آپ کو ایک دو ادھر ادھر کی باتیں مل جاتی ہیں، تو ایک شریف انسان کا یہ کام ہوتا ہے کہ چونکہ بڑے بڑے صاحبان ہیں اپنے زمانے میں اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، تو آپ قطع نظر کر لو اگر آپ کو بڑی جو ہے نا کیڑے پڑ رہے ہیں، لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھائی پہلے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کتاب اس بزرگ کی ہے. جب آپ کے پاس کوئی سورس ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو ثابت نہ کر پائیں، پھر آپ الزام اس کے اوپر کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو صحیح نہیں ہے نا. تو ادھر یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگائے تو یہ سب کے سب شور مچانا شروع کریں گے نا کہ ثبوت دو، ثبوت دو، ثبوت دو، ثبوت دو. ادھر یہ ساری چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ادھر بھی ثبوت دینا چاہیے نا کہ یہ بزرگ صاحب کی کتاب ہے، کدھر ہے؟ اصل میں ان لوگوں کے اندر بغض ہے نا. وہ حدیث میں آتا ہے نا، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جو ہمارے ولیوں سے وہ کرتا ہے نا، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے جو ہے نا وہ مجھ سے لڑائی مول لیتا ہے. تو یہ اللہ سے لڑائی مول رہے ہیں اور کیا اپنی جہنم اور عاقبت خراب کر رہے ہیں. شاہ صاحب ایک کامل ولی کی پہچان کیا ہے یہ بھی بتا دیں. سنت کا متبع ہو، شریعت پہ چلنے والا ہو، یہ اس کی آسان سی ڈیفینیشن ہے. ہواؤں میں اڑنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، بس سنت کے اوپر چل رہا ہو، اتنا کافی ہے. یہ بزرگوں سے کشف اور کرامات بھی ضروری نہیں ہے کہ بس بزرگ ہے تو اس نے کشف اور کرامات ہی دکھانے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بھی لوگوں نے خواہ بنا لیا ہے. بس وہ سنت کا متبع ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، اللہ کی باتوں کو مان کر چلنے والا ہو. اگر آپ کسی بھی بڑے صاحب کو دیکھ لینا کہ وہ نماز کا پابند نہیں ہے، عورتوں سے اختلاط کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی بالکل پکی ٹکی بات ہے کہ یہ جو ہے نا فراڈی ہے، شیطان ہے. اتنی سی بات ہے. جی نوید بھائی آپ بھی کچھ بتا دیں پلیز، جو میں نے 2 سوال کیے ہیں اس حوالے سے. اچھا شاہ صاحب، اور دوسرا جو ہے مجھے آپ یہ بتائیے، نوید بھائی تب تک آ جائیں گے، کہ کچھ لوگ جو ہے نا، یعنی مطلب فار ایگزامپل کچھ میجورٹی آف دا پیپل ایک عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بظاہراً اس بزرگ کی تعلیمات بھی نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک مزار پہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایک چیز ہو رہی ہے، اور بزرگ کی کتاب سے جو ہے وہ تعلیمات بھی نہیں مل رہی، تو ان لوگوں کے اس عمل کی آڑ میں اس بزرگ کی توہین کرنا کیا یہ مناسب فعل ہے؟ اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ بغض کس چیز سے ہے؟ اس اکابر کی توحید بیان کرنے سے، یا ان کا کوئی الگ سے ایجنڈا ہے؟ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. اس کا اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ کورٹ کچہریوں کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں، یہ اسٹامپ پیپر وغیرہ لکھتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیقہ نویس، اسٹام نویس. عریض نویس جو ہوتے ہیں، عریض جی جی نویس جی، کہا جاتا ہے اس کو. کیا کہا جاتا ہے؟ ایک تو ہماری اردو کا یہ حال ہے نا. عرضی نویس، وسیقہ نویس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اسٹام ہاں، نویس بھی کہہ سکتے ہیں. جو اسٹام نویس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک پشاور یا لاہور کے کورٹ کے سامنے ایک اسٹام نویس بیٹھا ہے اور اس نے غلط اسٹام لکھ لیا اور ایک بندے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے. اب لوگوں میں اشتعال پیدا ہو گیا، جو پارٹی آئی ہیں یہ سب کے سب جو ہے نا گئے اور ہائی کورٹ کا جو جج ہے نا، مثال کے طور پر جج عبد القادر صاحب کے گھر کے اوپر ہلا لالا بول دیا. اب جج صاحب باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے ہلا لالا کیوں بول دیا؟ آپ کی کچہری میں ایک بندہ بیٹھ رہا ہے، اس نے ہمیں غلط اسٹامپ بھیجا ہے. تو کیا ان کی یہ بات جسٹیفائی ہوگی؟ نہیں شاہ صاحب.
جج ان کو کہے گا نا کہ بھائی وہ اس کا ذاتی عمل ہے، میں نے تو اس کو یہ نہیں کہا تھا نا، میں نے کیا اس کو حکم دیا تھا کہ یہ اسٹامپ پیپر اس طرح لے کے آپ کے لیے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا، آپ لوگوں نے میرے گھر کے اوپر چڑھائی کی کس وجہ سے بھائی؟ تو ایسے لوگوں کو نا حکومت کا کوڑا حرکت میں آئے گا، ایسے لوگوں کو سب کے سب نا بحر الکاہل کے اندر غرق کو تباہ کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیل میں جا کے ان لوگوں پر کیا کریں گے، یہ تو اور بھی خرچہ ہوگا۔ تو ایسی ہی بات ہے، جب ایک بزرگ نے ایک کام کا نہ کہا ہو، وہ خود اس سے منع کرتا رہا ہو، تو لوگ ہیں، لوگ تو کچھ بھی کر رہے ہیں، لوگ تو ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک پر آپ لائیو نہیں دیکھتا، آج کل لوگوں نے ایک عجیب عجیب سے لائیویں لگانا شروع کی ہیں۔ آپ نہیں دیکھا جوہڑ کے اندر وہ تیر رہے ہوتے ہیں مگرمچھوں کی طرح، وہ پھول پھول چھول لے رہے ہیں، 700 لوگ بیٹھ رہتے ہیں ان کو، آپ نے دیکھی نا وہ لائیویں؟ اچھا ایک اور لائیو میری نظر سے گزری، اب یہ ٹک ٹاک والوں کے پیچھے آپ ڈنڈے سوٹے لے کر جاؤ کہ یہاں پر لوگوں کو بٹا دیا ہے کہ جوہڑوں کے اندر آپ جاؤ، پھر ان میں سے ایک بندہ ہے نا ہاں ایسے جوہڑ سے باہر نکلتا ہے اور ایسے ایسے چیخیں مار رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں ٹک ٹاک کی کیا غلطی ہے بھائی؟ ٹک ٹاک نے یہ آپ کے لیے پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ جو ہے نا ایسے جوہڑوں کے اندر مگرمچھ بنتے جاؤ اور پھول لیتے جاؤ۔ ایک اور آیا ہے گروپ، انہوں نے زمین کے اندر وہ سوراخ موراخ کیے ہیں نا، اور اس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اور باہر انہوں نے گھاس پھوس لگائی ہوتی ہے اور وائٹ وائٹ انہوں نے کلر بھی کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو، پھر ایک انڈے کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، پھر اس سے 2 گز آگے دوسرا بیٹھا ہوتا ہے، تیسرا اس سے آگے بیٹھا ہوتا ہے، بس صرف ان کے آپ کو آنکھیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، آنکھوں کو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آنکھیں ہل رہی ہیں، ایسے ایسے آوازیں نکال رہے ہیں۔ تو اب یہ ٹک ٹاک والوں نے ان کے لیے یہ ڈرامے کے لیے کیا، یہ تو لوگ ہیں، لوگ تو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ تو عجیب سے لوگ، اس میں ٹک ٹاک کا کیا نقصان ہے یا ان کا کیا فائدہ ہے، ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو لوگ ہیں ایسے پاگل پن کے لوگ ہیں، ایسے یہی لوگ ہیں جو مزاروں پہ جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء نے تو ان کو منع کیے ہیں کہ نہ کرو۔ یہ ہمارے ہاں جو پشاور کی طرف آپ جانتے ہوں گے، وہاں پر وہ مشہور ایک بزرگ کا مزار ہے نا وہاں پر، ہمارے پٹھانوں میں تو یہ چیزیں بڑی کم ہیں، لیکن وہاں پر ہے ایک، وہ کیا نام ہے اس مزار کا، وہ مشہور جو ہے پیر بابا اس کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ اسوا بابا کی بات کر رہے ہیں، رحمان بابا؟ نہیں وہ یہ نوخار کی طرف جو ہے، یہ کمکلوں کی طرف جو ہے، نوخار کمکلوں کی سٹی، ہاں شاہ صاحب وہاں پر ایک ہے، وہ ذہن سے نکل گیا، لیکن بالکل ہے شاہ صاحب، پیر یہ بابا اٹک، اس کو ہاں کاکا زیارت، کاکا زیارت، ہاں کاکا صاحب زیارت۔ جی جی اب جی۔ دیکھو نا وہ کاکا صاحب زیارت کے اوپر لوگ جا رہے ہیں، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پشاور والے سارے مشرک ہیں؟ ہم تو تھک گئے ہیں لوگوں کو کہ بھائی نہ جاؤ مسجدوں میں جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھ لو، جی شاہ لیکن صاحب ایک وہ پیر اسکانی مزار بھی ہے، اگر آپ کو پتا ہو تو، وہ بھی تھوڑا اٹک کے پاس ہے آگے۔ ہاں بکوا عجیب عجیب مزار ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پشاور والے جتنے مولوی ہیں فارغ ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ خوش ہیں اس بات پہ؟ بھائی وہ تو بول بول کے تھک گئے ہیں کہ نہ کرو یہ ٹوپی ڈرامے، اب لوگ جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، جانے دو ان کو۔ لیکن شاہ صاحب ان لوگوں کو اعتراض ان لوگوں پہ کیوں نہیں ہوتا جو بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، جو گندگی پھیلا رہے ہیں، جو چرسیں پی رہے ہیں، جو ایسے غلط کام کر رہے ہیں، اس طرف ان کا دھیان کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ یہ خود بے حیا ہے نا، ان کے اوپر اعتراض کریں گے تو پھر ان کے اوپر اعتراض آئے گا۔ یہ اگر شریف لوگ ہوتے تو یہ کام کرتے، یہ اتنے بڑے بڑے بزرگانی دین کے اوپر یہ جملے کستے، یہ خود بے غیرت بے حیا قسم کے لوگ ہیں، تبھی تو یہ کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب ایک اور بات بتائیں کہ دیکھیں پہلے وقتوں میں جو یعنی ہماری نانیاں دادیاں جو تھی، ان مطلب وہ یونیورسٹیز کالجز وغیرہ میں نہیں پڑھتی تھی، لیکن وہ بہت سیانی ہوتی تھیں، یعنی ان کے ساتھ بات کرنا اور بچوں کی پھر آگے تربیت بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کی ہوتی تھی۔ اور دور حاضر میں جو ہیں خواتین یعنی یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہی ہیں اور بڑے بڑے پروفیشن بھی مطلب ڈپارٹمنٹ سے جو ہے انہوں نے تعلیمات حاصل کی ہیں، لیکن بچوں کی وہ تربیت نہیں کر پا رہی۔ تو شاہ صاحب یہ کیا جنریشن گیپ ہے، تو کیا ہے یہ؟ اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ بس انہوں نے یونیورسٹی میں یہی سیکھا ہے نا، اور کیا سیکھا ہے کہ دوپٹے سفید اور سرخ لینے ہیں، نیل پالش ادھر سے ادھر تک لے کے جانی ہے، اور عجیب عجیب قسم کے لپسٹک اور عجیب عجیب قسم کے آئی لیشز لگانے ہیں، اور بس وہاں پر لڑکوں کے اوپر ڈورے ڈالنے ہیں۔ اب جن لڑکیوں نے وہاں پر تعلیم حاصل نہیں کی، انہوں نے یہ فیشن بازی کا پروگرام کیا، تو خاک وہ اپنے بچوں کو کریں گی۔ وہ پرانے زمانے کی عورتیں تو اولیاء کیا ولی اپنی ہوتی تھی اپنے زمانے کی۔ آپ دیکھیں نا، یہ بات ادھر بتانا مناسب نہیں ہے، میرے 10 بھائی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، 10 بھائی ہیں،
اور ہم میں سے الحمدللہ ایک بھی ایسا بھائی نہیں ہے جو ادھر ادھر گھوم پھر سکتا ہو. اب ہماری ماں نے زندگی میں اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی، تو اب وہ بھی مائیں تھی نا، تو آپ اندازہ کر لیں. اس طرح سے آج کل لڑکیاں ایک بچہ دے دیتے ہیں تو بس کہتے ہیں بس میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. ایک بچے کو بھی جو نا وہ سنبھال نہیں سکتی ہے، ان کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے، اور اوپر سے 1000 قسم کے ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ ہے. ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اس بچے کو ایک اچھا سا انسان بنانا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے، وضو ہے، غسل ہے، اسکول ہے، کالج ہے. آپ اندازہ کر لیں نا کہ مثال کے طور پر اگر ایک پیرنٹس کو اگر ایک ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے، اکثر اسکول 8-9 بجے جو ہے نا شروع ہوتے ہیں، تو اگر اس کی آنکھ غلطی سے جو ہے نا لگ جائے اور وہ 10 بجے اٹھے، آپ نے کبھی اس ماں کی کیفیت کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کہتی؟ اوہ ہو قیامت گھر میں شروع ہو جاتی ہے کہ اوہ یہ اسکول کا ٹائم لیٹ ہو گیا. اسکول والے کیوں؟ وہ اسکول کی اہمیت ہے. یہی مستنڈا جو ہے نا بیٹھا رہتا ہے، وہ سویا رہتا ہے، یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. ماں بھی کہتی چھوڑو یار، یہ تو کل بیچارہ انگلینڈ سے آئے ہیں، اس کو سونے دو. اس کو نہیں جگاتے. آپ اندازہ کر لیں. جی نوید بھائی جان، میری طرف بھی فجر کا وقت ہے، میں بھی بجا رہا ہوں 5 منٹ میں. تو یہ ٹھیک ہے، پھر مستنڈا سو رہا انشاءاللہ ہوتا شام کو ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. انشاءاللہ. نوید بھائی السلام اپنا علیکم. خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو وہ نہیں جگاتے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی امریکہ سے آئے، بڑے اس نے تیر مارے ہیں نا امریکہ میں، کچھ ڈالر اس کو دے رہے ہیں تو بس وہ ڈالروں کی وجہ سے وہ خوش ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے یہ نماز قضا کی نا، گویا اس کی یہ حالت ہے کہ وہ اس کا گھر، اس کا بیوی بچے سب کچھ جیسے لٹ گیا ہو. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. اب یہ ماں بھی وہاں سے کہہ رہی کہ یار کوئی بات نہیں، تنگ نہ کرو، بعد میں پڑھ لے گا. اور اگر اسکول کا وہ لیسن وہ ہو جائے، اگر اسکول سے رپورٹ آ جائے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا 9 بجے کی بجائے 9:30 بجے آیا ہے، دوائی آ جائے گی پھر تو. تباہی آ جائے گی. ایک دن بچے کے بارے میں پتہ چلے کہ ٹیوشن سینٹر نہیں گیا ہے تو کتنی تحقیقات ہوں گی. بالکل لوگوں شاہ کو صاحب. ہائر کر دیا جائے گا کہ یہ بچہ کدھر جا رہا ہے، اس کو ڈھونڈو. اللہ. اور یہی بچہ گھر میں ہوتا ہے، ماؤں کو کوئی فکر نہیں ہے. تو بس یہ بچہ پھر معاشرے میں انجینئر مرزا نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ یعنی گھوم پھر کر بات شاہ صاحب انجینئر مرزا پہ ہی آتی. چھوڑنا تو ہم نے اس کو بالکل نہیں. شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ اتنی ساری زبردست گفتگو فرما کے نا تو واپس آپ ٹاپک کے ساتھ جیسے کنیکٹ کرتے ہیں نا، ماشاء اللہ شاہ صاحب زبردست. یہ تو آپ سے سیکھا ہے نا میں نے. میں تو اس دفعہ جب جاؤں گا نا تو آپ کو میں انشاءاللہ ویڈیوز بھی بھیجوں گا. جیسے وہ باکسر محمد علی نے تو خیر تھوڑی سی رف لینگویج یوز کی ہے نا. جی شاہ صاحب بالکل شاہ صاحب. لیکن ویسے آپ سوچیں شاہ صاحب، دیکھیں گالی تو ویسے نہیں دینی چاہیے، ہم قائل نہیں ہیں گالی کے، لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ بندہ اس وقت کس کیفیت میں تھا شاہ صاحب، اس چیز کو بھی قسم تو سے آپ نوٹ کریں میں نا. یہ واللہ لازم میں ابھی آپ کو یہ بات کرنے والا تھا. اس کے وہ شیر کی طرح آواز کڑے ہوتے ہیں اس واللہ بات کو. لازم بے شک شاہ صاحب یہی کیفیت تھی میری بھی. آپ اندازہ کر لو نا اس بندے کو، اس ظالم کے بچے نے کتنا مینٹلی ٹارچر کیا ہے نا کہ وہ بیچارہ اپنی ساری، اگر مرزا اس وقت سامنے اس کے آتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس شاہ کو صاحب چھوڑ دے؟ یہ مار ڈالتا اس کو، بالکل آپ مار اندازہ ڈالتا. کر لو نا. وہ جنونی کیفیت تھی نا شاہ صاحب. دیکھیں وہ بالکل آپ وہ دیکھیں نا، تو وہ پھٹ رہا ہے اندر سے نا. بالکل شاہ صاحب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب نعوذ باللہ من ذالک، یہ پیشاب جیسی تم مثال دے رہے ہو اور ریلیٹ کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی دیکھیں شاہ صاحب اس نے مطلب وہ اتنی محبت تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یار آپ جو ہو پیشاب والی مثال دے رہے ہو اور وہ بھی پیغمبروں کے ساتھ، تو شاہ صاحب دل پھٹتا ہے، خواہ مخواہ پھٹتا ہے. گالی تو پھر نکلے گی، رد میں نے عمل تو تو آئے ویسے گا. آپ لوگوں کو طریقہ کار بتا دیا کہ پورے پاکستان کے جو ڈی جی میجے ہیں نا، ڈی جے وغیرہ، ان سب کو جمع کیا جائے نا، مرزا کی گلی میں بٹھا دیا جائے ان سب کو. ادھر سے ہم ان کو یہ سارے کلپ وغیرہ ڈی سینڈ جے کر دیں. بٹ شاہ صاحب وہ بڑا زبردست کرتا ہے، ڈی جے بٹ پی ٹی آئی والا، اس کو لے آئیں گے. ہاں وہ لے آئیں، اور بھی لے آئیں نا. جی شاہ صاحب. اور دیگے میگے بنائیں گے چکوال میں اور جیلا میں، ادھر ادھر نا، سب کو کہیں گے کہ آ جاؤ کھانا شاہ کھاتے صاحب رہو. مجتہد کی جو ہے وہ تقلید کرتا ہے. مجتہد کیسے تقلید کر سکتا ہے یہ اللہ نیچے کے؟ جو بھائی لکھ رہے ہیں اس کو ذرا سمجھا دیں شاہ صاحب کہ یہ یہ کون کون سی لکھ رہا ہے؟ بات یہ کون بیوقوف لکھ رہا ہے یہ بات؟ ہے. یہ نیچے لکھ رہا ہے کہ عالم جی جو کون لکھ رہا ہے یہ؟ جو یہ عالم
عالم کو ذرا ہاں مطلب اس طرح بتا دیں تکلیف، مجھے لگتا ہے اسے تکلیف کا مطلب پتا ہے، آپ ذرا بتا دیں مجتہد اور جو سا نارمل لے مین اس میں فرق کیا ہے. آئی تھنک عالم شاید میرا خیال ہے کہ نعوذ باللہ شیخ الاسلام ہے شاید. نعوذ باللہ. خیر میرے آپ خیال سے جب مرزا صاحب کی تصویر لگی رہتے تو ان کی عقل پہ پردے آ جاتے ہیں، جیسی تصویر ہٹ جاتی ہے نا تو ان کی عقل سے پردے اٹھ جاتے ہیں. اب یہ سوال نہیں کریں گے. بالکل شاہ صاحب. اچھا مجتہد شاہ صاحب، تقلید ایک کروا بندہ رہا ایک ہے، اور فتنہ مجتہد بھی ہے. تقلید کرے گا اللہ کے بندے، مجتہد کیسے تقلید کر سکتا ہے؟ شاہ صاحب آپ نے ایک اور بندے کو بھی سنا ہو، اگر وہ پتہ نہیں ساحل ندیم ہے کہ ساحل ادیم ہے. ساحل ہاں ادیم بڑے ہے. بالوں والا. جی ہاں جی، وہ بھی کوئی ٹوپی باز لگتا ہے شاہ صاحب مجھے. بعض باتیں اس کی بہت اچھی ہیں، وہ دنیاوی طور پر اچھا بولتا ہے، لیکن اس کے پاس دینی علم اس طرح کا نہیں ہے نا. وہ کبھی کبھی غلطی کہا جاتا ہے، لیکن چلے مرزا صاحب سے تو بہت اچھے ہے نا وہ. بہتر ہے مرزا صاحب سے بہتر ہے. اللہ پاک مرزا صاحب جیسا کسی کو نہ بنائے. آمین ثم آمین. آئی تھنک کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جو سا نا مجتہد اور جو سا ایک نارمل لے مین ہے نا، آئی تھنک کہ شاید یہ ٹرمز ہی شاید انہیں کلیئر نہیں ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ مطلب رول کیا ہوتا ہے ان کا. کیونکہ دیکھو نا ایک دو ویڈیوز آپ نے دیکھ لی اس کے مطلب وہی تقلید کی تو پھر آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ صاف ظاہر ہے کہ امام مطلب جو سے وہ مجتہد وغیرہ یا جو سے بھی when it comes to other personalities of Islam. تو اس لیے آئی تھنک اور عالم آئی تھنک اسی بات سے ہی مطلب وہ ہے ان کی آواز سے وداؤٹ رسپیکٹ آئی تھنک ان کی اگنورینس ہے کہ دیر نو دیر مطلب ٹرمینالوجیز کلیئر نہیں ہے کہ صاف ہے کہ مطلب لے مین کے اوپر مطلب صاف ہے کہ اسکالرس کیا کہتے ہیں، مطلب جو چیزیں اپلائی نہیں ہوتی جو سے اسکالرز آف اسلام ہے، مطلب انکلوڈنگ مطلب بگ جو سے ہیں مطلب اسکالرز آف اسلام بیسکلی. تو دیکھیں اس طرح نہیں ہے. ماہرین کے جو ہے نا یہ 7 طبقے ہیں. یہ فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بیچارے فقہ کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے پڑھے ہوں تو ان کو پتہ ہو. ماہرین کے 7 طبقے ہیں. ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق، یا اس کو مجتہد فی الشرع بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا فقیہ ہوتا ہے کہ وہ بلا تقلید کے محض قرآن پاک اور احادیث طیبہ سے اجماع کی روشنی میں قواعد اور اصول اس کو خود مرتب کرتا ہے اور پھر ان سے فروعی احکام نکالتا ہے، اس کو مستنبط کرتا ہے. ایسے بندے کو مجتہد مطلق ہے. ابھی یہ ڈیفینیشن بھی ان کی سر کے اوپر سے گزر جائے گی. ان کو کیا پتہ ہے کہ استنباط کیا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا اجماع کیا ہوتی ہے، قواعد اور اصول کیا ہوتے ہیں، اور پھر ان سے وہ تدوین کیسے کرتے ہیں، مرتب کیسے کرتے ہیں، استنباط کیسے کرتے ہیں، اور وہ فروعی احکام کی. تو یہ ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے؟ اب دیکھیں نا اس ایک مجتہد، یہ پوری امت میں ایسے 4 بندے گزرے ہیں، جیسے ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے. پھر دوسرا جو طبقہ ہے نا وہ مجتہدین ہوتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے مجتہد فی المذہب، یا یہ ایسا فقی عالم ہوتا ہے کہ جس نے کسی مجتہد مطلق کا جو ہے نا اس کے اصول لے کر استنباط کیا ہو. اب یہ مجتہدین وہ ہوتے ہیں کہ جو اس درجے میں نہیں ہوتے جیسے پہلے درجے میں ہوتے ہیں، جیسے امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر وغیرہ ہیں. تو یہ اصول تو ابو حنیفہ سے لیتے ہیں، لیکن استنباط خود بھی کرتے ہیں مسائل کا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر تیسرا مجتہد ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مجتہد فی المسائل، یا مجتہد فی المذہب بھی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی ایسا فقیہ ہوتا ہے کہ جو اصول اپنے ائمہ سے لیتا ہے جیسے ابو حنیفہ، لیکن ایسے مسائل میں وہ استنباط کرتے ہیں کہ جن کے متعلق کوئی ان کو روایت نہ ملی ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا پرانے ائمہ میں سے جیسے ابو حنیفہ، مالک وغیرہ سے کوئی تصریح جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ مخالفت نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ چوتھے پھر اس طبقے کے علماء جو ہے نا، یہ علامہ شمس اللہ حلوائی وغیرہ رحمہ اللہ، سرخسی
اور یہ قاضی خان وغیرہ جیسے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں یہ اسی تیسرے طبقے کے جو نا علماء ہوتے ہیں. پھر چوتھے طبقے کے ماہر وہ ہوتے ہیں، ان کو اصحاب التخریج کہا جاتا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مختلف پہلو رکھتے ہیں، احتمالات سے وہ چیزیں ثابت کرتے ہیں کہ یہ پہلو بھی نکلتا ہے، یہ پہلو بھی نکلتا ہے. جیسے یہ بیرسٹر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ابو بکر رازی وغیرہ وغیرہ جو ہے نا، یہ اس درجے کے علماء ہیں. پھر اہل ترجیح ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے مفتی ہوتا ہے. اب مفتی کا نمبر چھٹا آ گیا. آج کل مفتیوں کو بھی لوگوں نے مجتہد سمجھ لیا ہے. پھر ساتویں پر جو ہے نا وہ مقلد ہوتے ہیں کہ جو رتب یعنی ادھر ادھر کی ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا کہ بس صرف وہ جو ہے نا ظاہری بس اصول وغیرہ کو لے لیتے ہیں کہ اس فتاوی کے اندر یہ ہے، اس فتاوی کے اندر یہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور وہ مفتی بھی وہ یہ آج کل کی مفتی وغیرہ کی جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ مفتی نہیں ہوتا. مفتی فقہ میں اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ وہ قوی، ضعیف، ظاہر، شاذ، نادر روایتوں کو جو ہے نا وہ سمجھ سکتا ہو، ان کے اندر امتیاز کر سکتا ہو. اب صاحب جو کنز و دقائق وغیرہ ہیں نا، یہ بڑے بڑے علماء گزر، ان کو مفتی کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. یہ فقہ کی کتابوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، نور الازا کہلاتی ہے. اس نور الازا کا جو مصنف ہے نا شرنا بلانی رحمہ اللہ تعالی، وہ مفتی ہے. یہ آج کل والے تو اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن یہ ساتویں درجے کے طبقے میں آتے ہیں کہ وہ مقلدین ہوتے ہیں جو بڑے بڑے علماء کی ان کتابوں سے بس مسئلہ نکال لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو مقلد کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہم عام عوام ہیں، یہ تو 8ویں درجے سے بھی ہم تو کوئی 99 گریڈ پر آئیں گے. تو یہ 7 طبقات فقہا نے اس کے لکھے ہیں. اب ان بیچاروں کو ان چیزوں کا کیا پتہ ہے؟ انہوں نے تو ABCD پڑھی ہے نا. لیکن شاہ صاحب ABCD کے ساتھ جو ہے نا 2 چیزیں اور بھی ایڈ آن کر لیں. تنقید کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا گالی دینا. یہ 2 چیزیں بھی ہیں شاہ صاحب، اس میں بھی مہارت ہے ان کو. ہاں، اس میں تو ان کو بہت بڑی مہارت ہے. یعنی شاہ صاحب ایک سینسیبل انسان ہوتا ہے نا. دیکھیں شاہ صاحب، میں بھی آپ سے سوالات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے ان کے جوابات دے رہے ہیں، باقی سارے بھائی بھی بیٹھے ہیں آرام سے سن رہے ہیں. یہ جب آتے ہیں نا کال پر تو سوالات کرتے ہیں، جیسے ہی آپ بولنا شروع کر دیں گے یا نوید بھائی یا میں، تو ایک دم سے بیچ میں ٹوکنا شروع کر دیں گے. وہ سیکھنے کی، سمجھنے کی نیت سے آتے ہی نہیں ہیں شاہ صاحب، صرف تنقید کی نیت سے آتے ہیں. یہ امام ظفر بن کے آتے ہیں نا، ابو یوسف. یہ تو پہلے درجے میں اپنے آپ کو نہیں لیتے. آپ اندازہ کر لینا کہ بعض ایسے بھی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو 3 حدیثیں آتی ہیں. اب جن کے نظر میں امام ابو حنیفہ کا علم 3 حدیثوں سے اوپر نہ گیا ہو، تو وہ آپ کو اور مجھ کو کیا سمجھیں گے؟ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا. ایک بوڑھے بابے کے سامنے نا ایک غیر مقلد نے یہ بات کی نا، تو وہ بعض بوڑھے بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ان کو عجیب جواب دیا نا. تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ غیر مقلد بیچارے کو بڑی ہوا لگی کہ میں نے تو ابو حنیفہ کی اتنی بے عزتی کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو وہ اس کے پیچھے پڑ گیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو بوڑھے نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس کو اور چڑھ گئی کہ پہلے تو صرف شکر ہے، ابھی لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اور پوچھا بھائی آپ اب لاکھ لاکھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، کروڑ کروڑ. تو اور بھی بیچارہ وہ تھوڑا سا تل ملایا ہے نا. تو تو جب اس کو خوب جو ہے نا تل ملا کے اس کو تنگ کیا نا، تو پھر اس کے بعد کہا کہ ابھی اصل وجہ تو بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ شکر کرو اللہ کے بندے، ابو حنیفہ کو 3 حدیثیں آتی تھیں اور 3 حدیثوں کا اتنا زور تھا کہ 1200 سال تک تم کو نکلنے نہ دیا. 4 یاد ہوتی تو قیامت تک آپ لوگ باہر نہ نکلتے. 3 کا اتنا سبحان زور تھا نا کہ اللہ. 1200 سال تک آپ کو جو ہے نا وہ کیا، دبائے رکھا. 4 یاد ہوتی تو پکی بات ہے قیامت سے پہلے آپ کو نہ نکلنے دیتے.
تو یہ ان کی حال ہے. تو ہمارے بوڑھوں کا بھی الحمدللہ مقابلہ نہیں کر سکتے. بہرحال بس براڈ بند کر دیتے ہیں. اور مرزا صاحب کی اسٹوڈنٹ سے تو ویسی بھی ہماری الحمدللہ کافی انہوں نے علوم کے خزانے جو ہے نا دریا آپ دیکھیں نا اسٹوڈنٹس بھی دیکھیں. رمیز صاحب کی آپ نے مونچھیں دیکھی ہے؟ چارلی چپلن کی جب شیو بڑھ جاتی ہے نا تو رمیز کی مونچھیں بن جاتی ہیں. بالکل شاہ صاحب. اب ٹرک ڈرائیور جو ہے نا شاہ صاحب وہ اکابرین پہ تنقید کریں گے, حساب لگائیں. یہ تو پھر بھی آپ تھوڑا سا گزارا کر رہے ہو ٹرک ڈرائیور کا خطاب دے کر. ان کو وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ سمجھ لگے ہیں کہ ہم ٹرک ڈرائیور تو ہیں نا, چلو کم از کم سمجھ لیکن آ شاہ رہی ہے نا. صاحب دیکھیں, بات سنیں. بات دراصل ایسی ہے کہ جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں, ماشاءاللہ آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے, سب سے زیادہ احترام جس وہ طبقے کا کرتے ہیں نا وہ ہے استاد کا. آپ نے دیکھا ہوگا شاہ صاحب جاپان میں دیگر ممالک میں استاد کے ادب میں جو ہے ججز کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو ہمارا معاشرہ ہے شاہ صاحب اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا تنقید کا شکار کون ہوتے ہیں؟ علماء. یہ استاد والی بات جو ہے نا یہ اشفاق صاحب نے زاویہ میں بھی لکھی ہے. زاویہ جی ان شاہ کی صاحب, کتاب ہے نا, بے آپ ہیں. شک شاہ صاحب. وہ جی جی بیا پڑھیے. کمال انسان گزرے ہیں زاویہ صاحب, اشفاق صاحب, اللہ ان اشفاق کی. احمد صاحب. اور کچھ کہنا ہے تو یہ دونوں بھی میرے خیال سے اکیڈمی میں گئے ہیں, ادھر دروازے پہ کٹکھٹا رہے ہیں. میرے پاس اگر ایک تصویر ہو تو میں شاہ صاحب آپ کو دکھاتا ہوں, وہ دیکھیں. اس میں جو ہے نا مطلب ایک بندے نے لگائی ہے, یہ میں نکالتا ہوں تصویر. اس میں لکھا ہوا ہے شاہ صاحب کہ وہ گیا تھا اکیڈمی تو بیچارے کو جو ہے اندر ہی نہیں چھوڑا. ایک منٹ رکے, میں تصویر نکالتا ہوں. چلے شاہ صاحب انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات. بہت شکریہ, اللہ حافظ. ٹھیک ہے شاہ صاحب, انشاءاللہ بس براڈ بند کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک جی, ہے ہوتی ہے سب سے ملاقات اوکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام السلام علیکم ورحمۃ علیکم. اللہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ شاہ صاحب. اللہ خدا حافظ. حافظ. کچھ کہنا ہے بیبی بیئر, بولو. نہیں کچھ نہیں کہنا, میں بلوٹوتھ پہ تھا, دور تھا فون سے, اس لیے میں بات نہیں کر سکا. جی کوئی بات نہیں.